اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ظہیر حسین اپنا سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہم یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں 19 رمضان شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے موقع کے اوپر، اور یہ وہ دن ہے جس دن پوری دنیا کے مسلمان اس غم میں نڈھال ہیں، اس غم کو مناتے ہیں کہ آج ہمارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، ان کے داماد، ان کے چچا زاد بھائی، اور ایک اسلام کی تاریخ میں اہم ترین شخصیت، جن کے بغیر اسلام اور دین حق کی بات جب کی جائے گی تو ہر موڑ کے اوپر، ہر صفحے کے اوپر، ہر باب میں مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور تذکرہ آتا ہے۔ آج کے دن مولا کو مسجد میں ملعون ابن ملجم نے سر پہ پس پشت حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں ضربت لگا کے آپ کو شہید کیا، جس ضربت کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس اہم ترین سانحہ کے اوپر آج اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قبلہ مولانا جناب ابوالقاسم سید ابوالقاسم رضوی صاحب کو۔ میں قبلہ کو بغیر کسی توقف کے پروگرام میں شامل کرتا ہوں اور ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا قبلہ۔ ہم جب بات کرتے ہیں، ایک بہت بہت بار دہرائی جاتی ہے یہ بات کہ جب مولا علی کو ضربت لگی ہے تو مولا نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو ہم ابتدائیے میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا اس کو ہم تھوڑا ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی جملے کے ساتھ جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، یقیناً پوری حیات کے لیے، پوری بنی نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مولا کائنات کی زندگی مثالی ہے۔ بے شک۔ ابھی اس سے پہلے کہ جب آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور یہ کہا کہ فزت ورب الکعبہ، دیکھیں مولا کائنات نے آخری وقت میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے، اور اس کامیابی کے اعلان کے اندر رب کعبہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ جی، رب کعبہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور رب کعبہ کی قسم کھانے کا علی سے زیادہ کسی کو حق بھی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہوگا، اس کے رشتے کی ایک لمیٹیشن ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، ایک حد ہے۔ جی، ہمارا بھی قبلہ ہے، آپ کا بھی قبلہ ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ۔ جی، نماز ہم خانہ کعبہ کے رخ پر پڑھتے ہیں، جی، حج کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے رخ پر نماز پڑھی جائیں گی، طواف کریں گے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو کیا تاریخ میں، نہ پہلے نہ بعد میں، کسی کو یہ اعزاز حاصل ہی نہیں ہوا کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ پہلا اور آخری مولود بیت اللہ، مولود خانہ کعبہ علی کی ذات ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ تو اب مولا کائنات قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اچھا یہ دیکھیں، حضرت علی کی زندگی جو ہے نا، 63 سال کی زندگی، 63 ایئرس، جی،
خدا کی طرف سے کیا اہتمام ہے کہ ہر مسلمان جو ہے نا اس کے سامنے دین میں ایک چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے سنت. جی بے شک. سنت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. جی ابھی رسول خدا کی زندگی ہے نا، تو اس زندگی میں اگر آپ دیکھیں رسول کا کہا ہوا سنت، رسول کا کیا ہوا سنت یعنی رسول کا قول سنت، رسول کا عمل سنت، اور رسول کے سامنے کسی نے عمل کیا اور رسول نے دیکھا خاموش رہے. رسول ہماری طرح سے مصلحت پسند تھوڑی نہیں ہے، غلط ہوگا کیا تو ٹوک کہنے. دیں. رسول خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ چیز صحیح. یہ تین چیزیں مل کر سنت بنتی ہیں. لیکن چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی عمر مبارک جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو 63 سال تھی، 63 ایئرس. حضرت علی جو ہے آپ سے 30 سال چھوٹے ہیں. آپ کی وفات کے 30 سال کے بعد شہید کیے جاتے ہیں تو آپ کی عمر بھی 63 بنتی ہے. تو علی نے اس حد تک نبی کی زندگی اور سیرت پر عمل کیا، اس طرح سے عمل کیا جس کے لیے قرآن کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ. علی نے اس طرح سے عمل کیا کہ شب ہجرت تو رسول جیسے دکھائی دیتے ہیں کافروں کو، جی دعوت ذوالشیرہ میں مدد کرتے نظر آتے ہیں، بدر احد خیبر و خندق ہر مارکے میں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ نے عمر بھی وہی رکھی جو نبی، یعنی سنت عمر بھی حیات نبوی کی تمام سنت جس کی ذات میں دکھائی دی وہ علی ابن ابی طالب کی. اب جب ایسی دکھائی دے گی جس کا آغاز خدا کے گھر سے ہو، جس کا اختتام خدا کے گھر پہ ظاہری طور پر ہو، تو پھر اس کے بعد یہاں حق بجانب ہے علی کہنے کے لیے کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب جا. جی جی. تو اگر یہاں سے ہم شہادت یا جو ضربت کا واقعہ ہے اس کو اگر جوڑنے کی کوشش کریں تو آپ 35 یا 36 ہجری میں ظاہری خلافت جب مولا علی کے سپرد کی جاتی ہے، اور تب سے لے کے 4 سال کچھ مہینے کا جو عرصہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات ان 4 سال جو مولا علی کی ظاہری حکومت کا جو عرصہ تھا اس میں حالات کتنے فیوریبل رہے مولا کے لیے ان کمپیریزن ٹو جو مولا سے پہلے کے خلفاء گزرے تھے؟ دیکھیں سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے نا ہمیشہ چیلنجز کا سامنا رہا ہے. جی جہاد چیلنجز، مکے میں ہیں 10 سال کے ہیں، رسول نے اعلان نبوت کیا ہے، رسول کے مددگار ہیں. اس دعوت کا اہتمام آپ دیکھیے کہ 10 جی سال کی عمر میں اعلان نبوت جب نبی نے کیا، 10 سال کی کلمہ پڑھا، یہ تو لکھا جاتا ہے ٹھیک، جی نصرت کے لیے کھڑے ہو کے لکھا جاتا ہے. ارے وہ جو پروگرام جو ہو رہا ہے، جو لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے، اس پروگرام کا جو مرکزی کردار ہے علی کی ذات ہے، کیونکہ دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، سارا اہتمام علی کے ذمہ. جی تو مکے میں بھی چیلنجز کا سامنا کیا، ہجرت کر کے نبی کے ساتھ آئے، جو جنگیں ہیں بدر سے لے کے احد و خیبر و خندق و حنین، ان تمام جنگوں میں بھی علی ان تمام چیلنجز کا سامنا. علی کی زندگی جو ہے نا جہد مسلسل، جبھی تو کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. قرآن مجید میں سورہ بینہ میں جو خدا بند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، وہ زمین پر کامیاب ترین لوگ ہیں، خیر خلائق ہیں. تو نبی سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا وہ علی اور علی کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے، علی کی پیروی کرنے والے. اب دوسرے مقام پر نبی نے کہا یا علی، اے علی تم فائزین میں سے ہو، تم کامیاب لوگوں میں سے ہو، تمہارے فالوور کامیاب میں سے. علی نے اس بات کا اعلان کیا. یہ اگلے جو 4 ساڑھے 4 سال ہے نا جو آپ کی حکومت کے یقیناً سخت ترین ہے، اس لیے کیونکہ بدر احد خیبر و خندق کے اندر دشمن جو تھے باہر سے. ابھی یہ جو جی مولا کی جس نے ضربت لگائی ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ جی عبد الرحمن ابن ملجم وہ ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر بیعت کرتا ہے.
جی اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر رحمتوں کی، کرم کی، نوازش کی، بارش کی ہے. اسی لیے تو فارسی کا شاعر کہتا ہے نا کہ دوستانہ کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظر داری. آپ دوستوں کو کہاں محروم کریں گے؟ آپ دشمنوں کے اوپر جو ہے رحم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں. وہ آیا ہے، اس کی مدد کی گئی ہے، وہ بیمار ہوا، مولا نے عیادت کی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، یمن کے اندر امام اس کی مدد فرماتے ہیں، سیکورٹی پرووائڈ کروائی جاتی ہے، اس کے حقوق جو وہاں پر میراث میں ملتے ہیں دوری رشتہ دار کے، وہ علی دلاتے ہیں. لیکن جی جب اس کی آنکھوں پہ پٹی بند جاتی ہے تو علی کو ضربت بھی لگا دیتا ہے. تو بس یہی چیز ہے. 19 رمضان کی صبح کہ اس واقعے کو دیکھنے کے ساتھ بلکہ پیچھے کی اور آگے کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد ایک دعا یہ کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کہ پروردگارا ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، عادل کون ہے، کس کی محبت کا نبی نے حکم دیا ہے، کس کی اطاعت کا قرآن نے حکم دیا. اور الحمدللہ عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ جہاں نبی کی حدیث آپ نے فرمایا یا علی انت مع القرآن، اے علی تم قرآن کے ساتھ ہو. یا جی دوسرے مقام پر کہتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. ایک بات یاد رہے زہر صاحب، مثلا ہم اور آپ جتنی دیر حق کی اطاعت کریں گے اتنی دیر حق کے ساتھ ہیں. جی جہاں حق کے راستے سے ہٹ گئے تو پھر حق کے ساتھ نہیں ہے. جی لیکن جتنی دیر حق کے ساتھ ہوں اس میں بھی ہم حق کے ساتھ ہیں، حق ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. جی یہ یاد رہے. جی ہماری منزل یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، حق ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن علی کا جی معاملہ یہ کہ نبی کہتے ہیں علی حق کے ساتھ ہیں اور حق بھی علی کے ساتھ ہے. جی اور اس حد تک ہے کہ ایک زیارت کا جملہ یہاں کہا جا رہا ہے الحق معکم، حق تمہارے ساتھ ہے، وفیکم حق تمہاری ذات میں ہے، ومنکم اور حق آپ سے ہے، والحق الیکم اور حق کا راستہ آپ ہی کی طرف ہے. یعنی منبع و سرچشمہ، سورس اینڈ اوریجن آف حق. اس کے بعد ٹھیک ہے حق کے ساتھ علی، حق علی کے ساتھ ہیں. تفسیر در منصور سیوطی میں لکھا گیا، ابن حجر مکی اسقلانی نے لکھا، سلیمان قندوزی نے لکھا، تمام بزرگ علماء فقہاء مفسرین نے لکھا. لیکن کمال اگلا جملہ نبی کا جملہ ہے، صادق و امین کا جملہ ہے. کہتے ہیں فضل الحق حیثما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. لیکن آگے کہتے ہیں جہاں جہاں علی جائے حق کو علی کے پیچھے پیچھے کر دینا ہے. تو اب ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی حق کا متلاشی ہے تو نبی نے ایک اسٹینڈرڈ معیار دے دیا ہے، علی کے قدم پر نگاہ رکھو، علی کے پیچھے چلے جاؤ، حق تمہیں ملتا چلا جائے گا. جی جی اگر ہم یہاں قبلہ اس بات کو تھوڑا انالائز کریں کہ 11 ہجری کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جاتے ہیں اس یہاں سے، اس دنیا سے. تو اس کے بعد 35 یا 36 ہجری میں جب مولا علی کی ظاہری حکومت آتی ہے تو مطلب 4 سال میں کیا ایسے جو باقی جو مولا علی سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے تھے ان کے زمانے تو مولا علی کی نسبت میں کافی طویل وہ انہوں نے زمانہ یا دور حکومت دیکھا. تو 4 سال میں ایسی کیا مشکل بنائی تھی لوگوں کے لیے کہ مولا کو جو ہے اپنا دارالحکومت اس کو کوفے کو بنانا پڑا، وہاں پہ آپ کو اپنا جو آپ کی سلطنت ہے اور آپ کا نظام حکومت سارا وہاں سے چلانا پڑا، اور بالآخر وہ آپ کی ضربت میں صرف 4 سال میں ایسے کیسے حالات ہو گئے یہ بتائیے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ اسلام جس کا اعلان نبی نے مکے میں کیا تھا ہجرت کے ساتھ جی مدینے میں پہنچا. جی فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے دعوت اسلام کے. مصر، حبشہ، ایران اور جیسے رد عمل آئے وہ تاریخ میں موجود ہے. اسلام آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے. دوسرے دور میں
اسلام کو فتح حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں کا لشکر ایران تک کامیاب ہو کے پہنچ جاتا ہے۔ اب مدینہ جو ہے اس کی سینٹرل پوزیشن نہیں ہے، جی ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سپاہی جو ہے، سپاہیوں کا جو مرکز تھا وہ کوفہ تھا، وہاں سے مطلب پیشاوری تھی سپاہی ہونا وہاں پر، جی تو وہ جو سپاہ تھی تو وہاں سے لوگ ہائر کرتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے۔ کوفہ جو ہے شام، عراق، عرب ممالک، ایران، ان تمام کے اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ دارالحکومت کے لیے اس کی مرکزی جگہ کا ہونا ضروری۔ اگلی چیز آپ نے کہا کہ کیا حالات تھے، مولا کائنات کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے دیکھا ہے۔ جی علی ابن ابی طالب مدینے کی حرمت کو پامال ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لہذا علی ابن ابی طالب نے ایک تو جنگی معاملات، انتظامی معاملات، حکومتی معاملات، تدبیری معاملات، ان تمام کے اعتبار سے مولا کائنات نے اس کا دائرہ بڑھایا، کوفے کو مرکز بنا دیا، اور جی ساتھ ہی ساتھ حرمت مدینہ بھی بچا لی۔ اور مطلب حرمت آپ یہ کہہ مدینہ، سکتے ہیں کہ مولا حسین نے بھی یہی کیا تھا جب آپ نے مدینے سے کوچ کیا، اور مولا علی نے بھی یہی کیا۔ مولا علی نے بھی یہی کیا، مولا حسین نے بھی یہی کیا، مولا امام حسن نے بھی یہی کیا۔ جی جی اور اس لیے کیا کیونکہ پھر وہی حکم رسول اللہ، سنت رسول اللہ، بھائی ایک اللہ کا حرم ہے اور ایک نبی کا حرم ہے۔ جی اللہ کے حرم کی حرمت بھی باقی رہنی ہے، نبی کے حرم کی بھی حرمت باقی رہنی ہے۔ نبی جی نے ہجرت کر کے اللہ کے حرم کی حرمت بچائی۔ دیکھیے بات پہنچ گئی، بہت اچھی بات آ گئی ہے۔ نبی نے ہجرت کر کے اللہ کے حرم کی حرمت بچائی ہے، جی علی نے اور حسن نے، حسین نے فیصلے کر کے نبی کے حرم کی حرمت بچائی ہے۔ اور حسین تو نبی کے حرم کی حرمت بچا کے کربلا جانے سے پہلے مکے گئے، پھر جب جی دیکھا کہ یہاں مدینے کی تو حرمت بچا لی، مکے کی حرمت خطرے میں ہے، تو حسین وہ ہے جی جس نے خدا کے حرم کی بھی حرمت بچائی ہے، نبی کے حرم جی کی بھی حرمت بچائی ہے۔ اور تاریخ تو شاہد ہے جی کہ جس یزید نے امام حسین کو 61 ہجری میں قتل کیا ہے، 62 میں اس نے مدینے پر حملہ کیا ہے، لیکن کم سے کم حسین کی زندگی کے اندر مدینے پر حملہ نہ ہو سکا، جی مکے پر حملہ نہ ہو سکا۔ جی تو جان، اس گھرانے نے جان دینا تو سیکھا ہے، جی لیکن دین کو نقصان نہیں پہنچتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جی ہمیشہ دین کی راہ میں سب کچھ قربان کیا ہے۔ جی تو جس 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگائی گئی ہے، اس 19 رمضان سے پہلے کے واقعات اور کوفے کے کیا حالات تھے؟ کچھ تھوڑی فضا ناسازگار تھی اس وقت؟ نہیں، کوفے کی فضا ناسازگار، دیکھیں ہوا کیا، جنگیں ہوئی ایک کے بعد ایک، جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ نہروان ہوتی ہے۔ جی صفین کے اندر جب صلح کی بات آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن نیزوں پر اٹھتا ہے اور جو صورتحال ہوتی، تو اس بیچ ایک گروہ ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے، جی جسے عالم اسلام خوارج کے نام سے جانتا ہے۔ جی خوارج وہ جنہوں نے خروج کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ بھی حق نہیں، وہ بھی حق نہیں، یعنی وہ امیر شام کا بھی مخالف ہے اور اس کے بعد مولا کائنات کا بھی مخالف ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہمیں کوئی فیصلہ نہیں چاہیے، ہمارا حاکم اللہ ہے۔ جی اور یہ جو دھوکہ دیا تھا نا خوارج نے، تو اس وقت مولا کائنات نے جملہ کہا کہ کلمت الحق یراد بہ الباطل، یہ حق کا کلمہ بول رہے ہیں لیکن ان کی مراد باطل ہے، ان کے دھوکے میں نہ آنا، فریب میں نہ ہوں آنا۔ انہوں نے اپنی ایک جماعت تیار کر لی۔ جی اب جس جماعت کو تیار کیا اس جماعت نے جنگ کی، اور یہ تیسری جنگ تھی جنگ نہروان، ارے جی سوری، یہ جنگ نہروان خوارج کے ساتھ۔ اب جو جنگ نہروان لڑی گئی نا، اس میں سے اکثریت ماری گئی، چند بچے رہے۔ جی اب جو بچے رہے تو انہوں نے قسم کھائی اور عہد کیا کہ حاکم شام کو بھی نہیں زندہ رہنے دیں گے، علی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہوں اور یہاں تک کہ
مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس شخص نے حملہ بھی کیا. ابن ملجم نے، میں نے ابن ملجم پر مولا کائنات کے احسانات بتائیں تو یہ ایک گروہ جو نکل گیا تھا اور جو اسلام کے اندر تفریقے کا باعث، اور اس نے تقوی کا لباس اوڑھ رکھا تھا، اور جی تقوی کا لباس اوڑھ کر اس علی کے مقابلے میں آ رہا ہے جس کے لیے نبی کہتے ہیں کہ یا علی انت امیر المومنین و امام المتقین، تم مومنین کے امیر ہو، متقین کے امام ہو. واہ وہ کیسا تقوی ہے کہ جو متقین کے امام سے جنگ لڑی جائے؟ وہ کیسا ایمان ہے جو امیر المومنین سے جنگ لڑی جائے؟ جی تو یہ شخص جو ہے قطامہ، جس نے اپنے بھائی اور باپ کو کھو دیا تھا جنگ نہروان میں، اس کے دل میں امام کے لیے نفرت کی آگ لگی ہوئی تھی، جی اور اس نے اپنی یعنی اس نے جب اس کو دیکھا، اس کی آواز سنی، اس کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا، قربان ہونا چاہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ پھنس گیا ہے. اسلامی تاریخ، انسانی تاریخ، کیونکہ مولا کائنات کی شہادت جو ہے نا، ایک رہبر کی، ایک امام کی، ایک نائب کی، ایک خلیفہ اور جانشین کی شہادت نہیں، یہ انسانیت کی، عدل کی شہادت ہے. یہ جی واہ اس شخص نے جب اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تو اس عورت نے، قطامہ نے، کہا کہ میرا مہر علی کا خون ہے. علی ابن ابی طالب کے سامنے آنا کس میں ہمت ہے؟ جی اس نے کہا دیکھو میں تمہیں انتظام کر کے دیتی ہوں. اس نے زہر منگوایا، اس کے بعد جو ہے وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار، اور مولا کائنات مسجد میں ہے، کوفے کی مسجد میں آئے، صبح کا وقت ہے، 19 رمضان کی صبح ہے، یہی وہ قیامت کی ساعتیں. امام سحری کر کے اپنی بیٹی کے گھر سے نکلے ہیں، پہلے سے ہی وہاں پر ابن ملجم موجود تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، تلوار چھپائے ہوئے ہے. امام نے اسے بھی بیدار کیا، اٹھ، خدا کی عبادت کا وقت ہے. ابن ملجم اسی طرح پڑا رہا. امام نے اپنے نوافل ادا کیے، اذان صبح کہی، نماز جماعت قائم کی، اور جب میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اس نے صرف تلوار سے وار نہیں کیا. 1000 دینار، درہم نہیں، دینار، دینار سونے کا ہوتا تھا اشرفی جی سے. تو وہ جو سونے کا 1000 دینار، کتنا مہنگا زہر تھا، وہ زہر خرید کر اس زہر میں تلوار کو بجھایا گیا کہ اگر تلوار کا زخم کام نہ کرے تو زہر کام کر جائے. نائب رسول، خلیفۃ النبی، برادر رسول، داماد رسول علی ابن ابی طالب مولود کعبہ شہید ہو جائے. اور جب امام زخمی لائے گئے اور ان کی بیٹیاں گریا کنا تھی تو حضرت ام کلثوم سے ظالم نے کہا بھی نا کہ تم اپنے بابا کی طرف سے کچھ امید نہ رکھو، اگر تلوار کا زخم گہرا نہ ہوا تو زہر اپنا کام کرے گا. وہ علی کہ جس کی شہادت کے بعد کوفے میں اور مملکت اسلامی میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی گریا کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ آج شفیق باپ کی موت ہوئی ہے، آج شفیق باپ کو شہید کیا گیا ہے. تو یاد رہے علی ابن ابی طالب جو ہیں صرف حاکم نہیں تھے، شفیق حاکم تھے، شفیق باپ تھے. اور یہاں پر ایک جملہ، بہت اہم ترین جملہ میرے بھائی، دنیا میں حکمراں جب قتل کیے گئے تو عادل نہ ہونے کی وجہ سے قتل کیے گئے، اور علی وہ حاکم ہے جسے ان کی شدت عدالت کے سبب قتل کیا گیا. اور یہ شدت عدالت کلمہ پڑھنے والے بھی ہضم نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے جیسے ہی انہیں خلافت ملی ہے تو ایک مرتبہ سب کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں ایکسٹرا، جو لوگوں نے اسلامی حکومت سے حقوق کے نام پر بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، سب واپس کر دیں.
اس کے بعد لوگوں نے مخالفتیں کی، ناراض ہوئے. پھر علی نے کہا اب یہ اللہ کا مال ہے، بیت المال ہے. بیت المال میں اللہ کے بندوں کے درمیان عدل سے کام لوں گا، تقسیم میں برابری ہوگی، مساوات ہوگی، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر کسی کو ترجیح ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، لیکن تمام مسلمانوں کا بیت المال میں یکساں حق ہے. یہاں تک کہ علی بھی اتنا ہی حق لیتے تھے جتنا دوسرے مسلمانوں کا تھا، لیکن دوسرے مسلمان اس حق سے اپنا گھر چلا لیتے تھے. علی اپنے حق سے بھی فقیروں کی مدد کر رہے ہوتے تھے. جزاک اللہ. سامعین کرام، یہ تھی آج کی نشست، آج کی یہ ٹرانسمیشن. قبلہ مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب، آپ کا ہم تہ دل سے آپ کے ممنون متشکر ہیں کہ آپ نے آج یہ جو شب ضربت کی ٹرانسمیشن اس میں آپ آئے اور تاریخی حقائق ہمارے اور ہمارے سامعین کے سامنے رکھے، جس سے دل میں مودت اور محبت اور جو مظلومی مولا امیر کائنات ہے اس کے جذبات بڑی شدت سے اجاگر ہوئے ہیں، اور ایک بڑی اسپرچل اور بڑی روحانی نشست رہی ہے. ہم انشاءاللہ اپنی روز شہادت کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ کو پھر ایک بار زحمت دیں گے. تب تک کے لیے قبلہ آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی نشست. دل اشک بار ہے، آنکھیں رو رہی ہیں. وہ منظر، وہ جذبات، وہ حقائق اور وہ مظلومی یاد کر کے کہ جو اتنا بہادر ہو کہ کوئی اس وقت کی دنیا کا کوئی بہادر اس کے سامنے ٹک نہ سکے، اور جس کی آمد، جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہو اور جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہو. ایسی عظیم شخصیت کہ جب سوار حیات اور ان کی زندگی اور بالخصوص ان کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل غم زدہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے لیے آپ کا شیعہ یا آپ کا سنی ہونا ضروری نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کی شرط ہے، صرف حق پرست اور عدل پرست ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ مولا کی شہادت کو اور ان کی مظلومی کو اپنے دل سے محسوس کر سکتے ہیں. زبیر حسین کو آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی روزے شہادت کی ٹرانسمیشن میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas,
health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.